السلام علیکم۔ ساہیوال بورڈ کی آمنہ شاہد کی شاندار کامیابی میں جہاں والدین، اساتذہ اور اس کے شبانہ روز انتھک محنت، تیاری اور ریسرچ کا عمل دخل تھا، وہاں سب سے بڑا ہاتھ جس کی وجہ سے 1100 میں سے 1100 نمبر ممکن ہو پائے وہ اس کی پیپر پریزنٹیشن تھی۔ اس ٹاپر آمنہ شاہد کا اٹیمپٹ کیا ہوا پیپر ہم آپ سے شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ نہ صرف غور سے دیکھیں بلکہ اسکول ورک، کلاس ورک اور ہوم ورک میں بھی اسی انداز سے کاپیوں اور رجسٹروں پہ کام کریں تاکہ یہ عادت اتنی پختہ ہو جائے کہ ایگزامینیشن پیپرز میں بھی آپ یوں ہی پرفارم کریں۔ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھیں اور ہر پوائنٹ اپنی کاپی پر نوٹ ضرور کرتے جائیں۔ اگر ہماری کوشش پسند آئے give subscribe, drop a like and share this video to your dear fellows. Thanks a lot. پیپر پریزنٹیشن کے حوالے سے 5 سوال ہمارے پیش نظر تھے۔ How to draw margin line, how to present short questions, how to correct mistakes, how to present long questions and how to furnish quotations. تو اب آئیے آمنہ شاہد اس ٹاپر کے پیپر پریزنٹیشن کی روشنی میں ان 5 سوالوں کے جواب تلاش کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو ہماری کوشش پسند آئے گی۔ لیٹس اسٹارٹ ود ڈرائنگ مارجن لائن۔ مارجن ٹیڑھا میڑھا نہیں ہونا چاہیے۔ یاد رکھیں آپ کی لینگویج جس طرف سے سٹارٹ ہو، جیسے انگلش لیفٹ سائڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے، اردو رائٹ سائڈ سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو جس طرف سے زبان کا آغاز ہو، شروع ہو، اس طرف آپ ڈبل مارجن لگائیں گے تو یہ بہتر اور پرکشش صورتحال ہوتی ہے۔ لیکن مخالف سمت جہاں پر فقرہ ختم ہوتا ہے اس طرف آپ سنگل مارجن کا استعمال کریں یا پھر میتھ کی صورت میں بالکل مارجن نہ لگائیں تو یہ ایک بہتر صورتحال ہوتی ہے۔ پتہ یہ چلا کہ انگلش اردو دونوں صورتوں میں جو آخر والا مارجن ہے وہ آپشنل ہے، آپ لگائیں یا نہ لگائیں، دونوں صورت میں ریکمینڈڈ ہے۔ البتہ اگر آپ لگانا چاہیں تو سنگل لگائیں، اور میتھ کی صورت میں اس کی بھی پابندی کوئی نہیں، مگر شروع والے جو ہمارے مارجن ہے وہ ہمیشہ ڈبل ہونے چاہیے۔ اس میں بیرونی جو پہلی لائن ہے وہ کٹ مارکر کے ساتھ چوڑا حاشیہ ہونا چاہیے، اور جو دوسری اندر والی لائن ہے وہ آپ نے باریک پوائنٹر کے ساتھ آپ نے لگانا ہے۔ Now let's talk about presenting short question. پہلی بات ہمیشہ یہ یاد رکھیں، آپ نے اپنے آنسر شیٹ میں کویسچن کا وہی نمبر دینا ہے جو پیپر کے اندر سوال کا نمبر ہوگا۔ مثلا اگر سوال نمبر 3 آسان ہے، آپ کو زیادہ بہتر طریقے سے آتا ہے، آپ اس کو سب سے پہلے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اس کا نمبر سوال نمبر 3 ہی لکھنا ہے۔ سوال کا نمبر درست ہونا چاہیے، البتہ پورا سوال لکھنا ضروری نہیں ہوتا، بلکہ اس سوال کی مین سٹیٹمنٹ دے دیں۔ سوال کا جواب مکمل ہونے کے بعد کٹ مارکر کے ساتھ شارٹ لائن یعنی آدھی لائن ضرور ڈرا کرنی چاہیے، اور سوال نمبر کے لیے کٹ مارکر کا استعمال کریں۔ اسی طرح سوال کے اندر جب بھی کوئی مثال یا اگزامپل آئے تو اس لفظ کو صرف مارکر سے نمایاں کریں۔ اسی طرح کسی سائنسدان یا ممتاز شخصیت کا نام بھی مارکر سے لکھیں اور بیان کردہ تعریف کو انڈر لائن کر کے پرکشش اور خوبصورت بنائیں تاکہ ہیڈنگ، مثال اور فارمولہ وغیرہ جواب کے اندر ہی مکس اپ ہو کے کہیں گم نہ ہو جائے۔ الغرض خاص الفاظ، جملے، تاریخ، اشعار، آیت، حوالہ، ان سب کو نمایاں بنانے کے لیے کٹ مارکر کا استعمال انتہائی مناسب اور بروقت ہے۔ کریکشن آف مسٹیکس، اگر پیپر میں کوئی غلط فقرہ یا لفظ ہماری طرف سے لکھا گیا ہو تو اس کو اوپر سے کراس نہ کریں، نہ بار بار لائن مار کر کٹ کریں، بلکہ غلط فقرے پہ صرف ایک لائن لگا کر کینسل کریں، یا پھر ایسا حصہ جو آپ سے غلط لکھ دیا گیا ہو اس کو بریکٹ میں کر کے، تو بریکٹ کے شروع اور آخر میں چھوٹی سی آپ کانٹی کا نشان، ضرب کا نشان لگا کر یہ شو کریں کہ یہ حصہ آپ کا کینسل ہے اور کاٹ دیا گیا ہے۔ پیپر میں ریموور کا بار بار استعمال بھی غیر مناسب ہے۔ یوں پیج کی وہ رنگت یلو بھی ہو سکتی ہے،
تو اس کا بیڈ افیکٹ پڑتا ہے۔ پریزنٹنگ اے لانگ کویسچن، سوال کا نمبر وہی دیں جو کویسچن پیپر میں اس کا نمبر ہے، البتہ پورا سوال لکھنے کے بجائے صرف اس کی اسٹیٹمنٹ لکھ کر یہ واضح کریں کہ یہ آپ کون سا سوال حل کرنے جا رہے ہیں۔ البتہ ایکوریٹ نمبر ہی کافی ہے جو ٹیلی کرے گا۔ جواب کے اندر مارکر سے ہیڈنگ لکھیں اور فارمولے، مثالیں اور تعریفیں نمایاں بنانے کے لیے مارکر اور انڈر لائننگ کا ضرور استعمال کریں۔ نیکسٹ اینڈ لاسٹ پوائنٹ، فرنیشنگ کوٹیشنز۔ پیپر میں کسی کوٹیشن، تعریف یا حوالہ کو اگر آپ خوبصورت اور نمایاں بنانا چاہتے ہیں تو پھر کوشش کریں کٹ مارکر کے ساتھ اسے پیپر کے درمیان میں لکھیں کہ دونوں اطراف سے تھوڑی تھوڑی جگہ چھوڑ کر پیپر کے درمیان میں لکھیں۔ اگر ہو سکے تو کٹ مارکر سے لکھی گئی اس خوبصورت تحریر کو پوائنٹر کے ساتھ انڈر لائن کریں، مگر یہ لائنیں بالکل سٹریٹ اور سیدھی ہونی چاہیے۔ آئیے اپنے موضوع کو سم اپ کرتے ہیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ مارکر کا استعمال کریں، کٹ مارکر کا استعمال کریں، پوائنٹر کا استعمال کریں، ہر آنسر کے بعد شارٹ لائن کا استعمال کریں، مارجن میں ڈبل حاشیے کا استعمال کریں۔ پہلی لائن آپ نے کٹ مارکر سے چوڑی لگانی ہے، اندر والی لائن اس کو آپ نے باریک مارکر سے باریک لائن کا استعمال ساتھ کرنا ہے۔ اس کے بعد سب سے جو بڑی اور اہم بات ہے وہ یہ، الفاظ کے درمیان سپیس رکھنا ہے، مناسب بناوٹ اچھی رکھنی ہے۔ اور یہ بات ضرور یاد رکھیں، کوئی نیا پین خرید کر آپ ایگزام میں نہ جائیں، بلکہ وہ پین ضرور 2 سے 4 ماہ کے درمیان آپ کا استعمال شدہ ہو۔ استعمال شدہ پین کی جو نب ہوتی ہے اس کی ایک شیپ بن جاتی ہے گھس گھس کے، جس کی وجہ سے لفظ کی بہترین بناوٹ پیدا ہوتی ہے۔ جب آپ باریک کرتے ہیں باریک ہو جاتا ہے، جب آپ چوڑا کرتے ہیں تو اس کی رائٹنگ چوڑی ہو جاتی ہے۔ اس لیے نیا پین صرف باریک رائٹنگ کر سکتا ہے جو کہ کسی بھی حوالے سے پرکشش نہیں ہوتا، لہذا استعمال شدہ پین وہ ہمیشہ استعمال کریں۔ ہماری ہدایات پہ عمل کر کے اپنے شاندار کامیابی کا خواب شرمندہ تعبیر کریں۔ ہائی گائز، ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریے اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں۔